بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عماد احمد ہے اور آج میرے یوٹیوب چینل کے لیے یہ پہلی ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ کچھ تو میں آپ لوگوں کو اپنی ذات کے بارے میں آگاہ کر دوں اور کچھ اس چینل کو بنانے کے اغراض و مقاصد آپ کے سامنے رکھ دوں۔ بنیادی طور پر اگر ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو میں ایک لا گریجویٹ ہوں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی ہوں، اگرچہ میں کورٹ پریکٹس نہیں کرتا، مگر بہرحال یہ میرا ایک تعارف ہے۔ اگر پروفیشن کی بات کی جائے تو میں ایک سیریل انٹرپرینور ہوں۔ میری کہانی ریکس ٹو ریچز کی کہانی ہے۔ میں نے ملٹیپل وینچرز کھڑے کیے ہیں، کمپنیز کھڑی کی ہیں، ڈفرینٹ بزنسز اسکریچ سے بلڈ کیے ہیں، کھڑے کیے ہیں۔ دنیا مجھے اسی تعارف سے زیادہ طور پر جانتی ہے، مگر میرے یہ دونوں تعارف وجہ نہیں ہیں جس کی وجہ سے آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یا جن کے لیے میں نے یہ چینل کھولا ہے۔ یہ چینل کھولنے کی ریزن کچھ فرق ہے۔ بات یہ ہے کہ اب سے تقریباً 15-16 برس پہلے میری زندگی میں کچھ ایسے موڑ آئے جن کے نتیجے میں اپنی ذات کے اندر کے سفر پر نکل گیا۔ نفس امارہ کیا ہوتا ہے، نفس لوامہ کیا ہوتا ہے، نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے، ان کا سفر کیسے ہوتا ہے، کیا یہ کوئی اسٹریٹ لائن میں چلنے والا راستہ ہے یا اس میں آپ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، دل اور قلب میں فرق کیا ہوتا ہے، روح کیا ہوتی ہے، روحانیت کیا ہوتی ہے، نفس انسانی کا ماخذ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں پچھلے 15 سال سے پڑھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں اور اپنے اوپر بیتتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں۔ تقریباً اسی ٹائم پر میری زندگی میں ایک اور تبدیلی یہ آئی کہ ایک سبجیکٹ، ایک مضمون مجھے بہت پسند آیا اور میں نے اس کو بہت پڑھا، اور وہ تھا اسلامک ایسکیٹالوجی، علم آخر الزمان۔ میں نے سورۃ الکہف کو پڑھا، اس کے بعد اس کو سمجھا، اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اس کو جیا۔ پھر ایک موڑ آیا جس کے اندر میں نے سورہ یوسف کو پڑھا، سمجھا، پھر اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں سورہ یوسف کو جیوں۔ آپ اس کو اس حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک انفس اور آفاق کا سفر اکٹھے سٹارٹ ہو گیا۔ ایک سفر تھا جو میری ذات کے اندر ہو رہا تھا، وہ انفس کا سفر تھا، اور ایک اور سفر تھا جو میں دیکھ رہا تھا کہ آفاق میں ہو رہا ہے۔ زمان و مکان کے کھیل میں ہم اس وقت کہاں ہیں، آگے کہاں جا رہے ہیں اور زندگی کس طرف جائے گی۔ کم و بیش 7-8 سال میں ان چیزوں کو پڑھتا رہا، سمجھتا رہا، ان میں سے گزرتا رہا۔ اس کے بعد ایک بہت انٹرسٹنگ موڑ آیا کہ میں زندگی میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں مجھے لگا کہ ہاں، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ میں عزلت نشینی ترک کر دوں اور اس چیز کو بیان کروں۔ لیکن جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو بیان کروں گا تو مجھے یہ احساس تھا کہ آپ کسی چیز سے، کسی پروسیس سے گزرتے وقت اس کو نہیں لکھ سکتے۔ آپ کو پہلے اسے کسی نہ کسی حد تک، کسی نہ کسی لیول تک آپ کو اس سے گزرنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ہی آپ اس بات کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ بہرکیف جب زندگی میں وہ مقام آیا کہ میں نے چاہا کہ اس بات کو میں لوگوں تک بتاؤں، تو اس وقت بجائے اس کے کہ میں اس کو بیان کرتا، میرا رجحان اس کو لکھنے کی طرف چلا گیا۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں کوئی سوانح عمری لکھتا یا کوئی یادداشتیں لکھتا، لیکن ہوا یہ کہ جب میں نے اس کو لکھنے کا ارادہ کیا تو غزلیں اور نظمیں ہونی شروع ہو گئی۔ میں پیدائشی طور پر ایک شاعر ہوں، اللہ نے ایک صلاحیت مجھے ودیت کی ہوئی تھی۔ میں شاعروں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میری والدہ شاعرہ ہیں، ان کی کتب شائع ہوئی ہیں، میری بہنیں شاعرات ہیں، میرے ابو کی اگرچہ کوئی کتاب نہیں چھپی لیکن وہ بھی شاعر تھے۔ تو ان ساری چیزوں کے ساتھ مجھے بچپن سے ہی شعر کہنا آتے تھے، مطلب میں نہیں جانتا کہ مجھے کس نے سکھایا، لیکن میں شعر کہہ سکتا۔ جب میں یہ اندر کے سفر پر نکلا تو آج سے بہت سال پہلے ایک معاملہ یہ ہوا تھا کہ میں نے جب سورہ الشعراء کی یہ آیات پڑھی کہ ان شاعروں کی مثال تو یہ ہے کہ یہ وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں اور وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، تو مجھے لگا کہ جو میں شاعری کر رہا ہوں وہ بھی تو ایسی ہی شاعری ہے۔ چنانچہ میں نے آج سے کوئی تقریباً 12 برس پہلے
اپنے تمام مسودے کو جلا دیا، اپنی شاعری کو جلا دیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ اب میں شاعری نہیں کروں گا۔ اس کے بعد 7 سال میں نے کچھ نہیں لکھا، ایک حرف بھی نہیں لکھا۔ لیکن جب یہ فیصلہ میں نے کیا کہ اب میں اپنی زندگی کے سفر کو تحریر کروں گا، تو اللہ کی طرف سے نثر کی بجائے یہ سارا کچھ منظوم ہونا شروع ہو گیا۔ جب میں نے پہلی ایک دو چیزیں لکھی اور انہیں کھول کے پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ ہاں، یہ وہ شاعری ہے جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شاعروں کی اکثریت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ شعر وہ شعر ہیں جو شاعروں کی اکثریت لکھتی ہیں، جو وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ مجھے لگا کہ ہاں، یہ اس اقلیت سے تعلق رکھتا ہے کہ اس کو لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بھی میں نے عزلت نشینی اس لیے اختیار کیے رکھی کہ جب میں یہ سب کچھ لکھ رہا تھا تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ یہ وقت اس بات کو پھیلانے کا ہے۔ مجھے لگا کہ جیسے ایک وقت تھا جس میں میں ایک سفر سے گزر رہا تھا، اسی طرح ایک وقت ہے جس میں اس کو ڈاکومنٹ کر رہا ہوں، اس کو لکھ رہا ہوں۔ چنانچہ میں لکھتا رہا، حتیٰ کہ پچھلے مہینے میری 5ویں کتاب بھی شائع ہو گئی ہے۔ اب مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ٹھیک ہے، اتنی کتابیں لکھنے کے بعد میں جو کچھ سوچتا تھا، جو کچھ محسوس کرتا تھا، اور جو سفر میں نے لکھے تھے اسلامک ایسکیٹالوجی کے حوالے سے بھی، میں جن تجربات سے گزرا، اور ذات کے سفر کے حوالے سے بھی میں جن تجربات سے گزرا، اب میں ان کو کم و بیش ڈاکومنٹ کر سکوں، کیونکہ یہ سفر تو کبھی بھی نہیں رکتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سفر تو چلتا رہے گا، لحد تک چلتا رہے گا، لیکن مجھے لگا کہ اب میں اس کو بیان کر سکتا ہوں۔ اب اس چینل کے اوپر میں جو کچھ میں نے اپنی شاعری میں لکھا ہے اس کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہ رہا ہوں، چنانچہ میں اپنی وہ شاعری اس چینل کے اوپر رکھوں گا۔ کچھ جگہوں پر اس شاعری کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، وہ میں ساتھ میں بیان کروں گا تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ نثر کے اندر بھی کچھ موضوعات کے اوپر میں اس چینل کے اوپر گفتگو کروں۔ یہ بنیادی سبب تھا جس کی وجہ سے یہ آپ کو ویڈیو آج میں نے بنائی ہے اور آپ کے لیے رکھی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے آگے میں اپنا کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کروں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔